لیکن ہوگا. السلام علیکم. جناب جنید مکھیا کی طرف سے رسم بسم اللہ ہوا ہے 1000 سے. موسیٰ صاحب کی طرف سے 500 ان کے والدین کے نام سے. ڈاکٹر محمد مولا بخش صاحب کی طرف سے ان کے صاحبزادے نے 500 روپیہ دیا ہے. ماشاءاللہ. ضیاء صاحب کے نام سے کتنا ہے؟ 2000 روپیہ. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ. السلام علیکم. عبدالقیوم صاحب کی طرف سے 200 روپیہ. عبدالقیوم صاحب 600. عبدالصمد صاحب 200. محمد عثمان صاحب کی طرف سے 50 روپیہ. محمد زاہد انصاری 100 روپیہ. 100 روپیہ واپس کیجئے. شیخ مقبول. ادھر محفل بہت ٹھنڈا ہے. چائے پیش کریں آپ لوگوں کو. محمد مقیم درزی. ہاں دیتے جائیے خواتین بھی ویڈیو لے رہا. چلیے. اللہ کا ایک میٹنگ بلائی گئی تھی مجلس مشاورت. اس میں بہت سارے لوگ آئے, کچھ لوگ نہ بھی آئے. حالانکہ ایجنڈا ہرنیا ہرلاکی میں بھیجا گیا. اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ چند امور کا خیال ظاہر کیا گیا. جیسے عیدگاہ کی پینٹنگ, یہ روم جو بنا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے وہ اس کو مکمل کرنا, اور چہار دیواری جو ہے اس کو کچھ بچوں نے کسی طرح سے بنے نقصان پہنچا, اس کی مرمت. اور ایک اور بات جو سب سے بڑی چیز تھی وہ یہ کہ پیش امام اس کی ہائٹ کو بڑھانا, اس میں گنبد لگانا, یہ باتیں ہیں جو ابھی تک ہو نہیں سکا. اللہ چاہے گا تو اگر ہم لوگ چاہیں یہ کام مکمل ہو جائے گا. حضرات, اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ لوگ اپنی محنت کی کمائی جو ہے وہ دل کھول کر کے خصوصی چندہ کے طور پر آپ کو جتنا ہو سکے زیادہ ہو سکے وہ چندہ عیدگاہ کا تعاون کریں تاکہ عیدگاہ کا جو باقی کام ہے وہ پورا ہو جائے. کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ 2 محلے کی 2 گاؤں کی بات ہے, محلہ نے ہرلا کے نہرنے کی بات ہے. اور دلوں کو ایک کر کے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. اگر وہ تمغہ ناز ہم کو لینا ہے, اگر اللہ رب العالمین کی وہ نعمت اور وہ انعام ہم کو لینا ہے, تو آپ اپنے دل سے پوچھئے کہ آپ وہ سب کام کر کے آئے ہیں کہ نہیں کریں. صرف نماز پڑھ لینا یا صرف روزے رکھ لینا, تراویح کے اندر کھڑے ہو کر کے رات پر قیام کرنا, تہجد کی نماز پڑھ لینا, یہ کمال نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے بہت سارے حقوق متعین فرمائے ہیں, بہت سارے معاملات متعین فرمائے ہیں. جب تک وہ حقوق و معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تب تک آپ کی نمازیں, آپ کے روزے اور آپ کی عبادتیں آپ کو کامیابی تک نہیں پہنچا سکتی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں وہ تمغہ ناز لینے کے لیے اور گھر میں آپ کے ماں باپ آپ کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے آنسو آ رہے ہیں. ان کا دل دکھا ہوا ہے, ان کے دل پہ مرہم رکھا ہے, ان کی خدمت کی ہے, ان کو خوش کیا ہے. نہیں, اگر نہیں کیا ہے تو آپ اس تمغہ ناز کے حقدار نہیں ہیں. وَبِذِي الْقُرْبَى, رشتہ داروں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے. وَالْيَتَامَى, یتیموں کے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے. سماج اور معاشرے میں بسنے والے جو مساکین, بیوائیں اور مجبور لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے, ان کے حقوق آپ نے کس حد تک ادا کیے ہیں. پھر رشتہ دار ہے, قریب کا رشتہ دار ہے, دور کا رشتہ دار ہے, پہلو کا ساتھی ہے, مساکین ہے. یہ کچھ حقوق اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے ہیں. اگر آپ ان حقوق اور معاملات کو ٹھیک ٹھاک کر کے آئے ہیں تو
یقیناً آپ اس طبقہ ناس کے، اس تقوی کے، اس پرہیزگاری کے جس کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے آپ حقدار ہیں۔ اور اگر دلوں میں آج بھی میل ہے، دلوں میں آج بھی کدورت ہے، آج بھی نافرمانیاں ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، کمزور طبقات کے ساتھ اگر آپ کا معاملہ ظلم کا ہے، تشدد کا ہے، یقین جانیے کہ ہمارے اس طبقہ ناس کے ملنے پر سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، بھلائی اور نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اپنے رخ کو پچھم کی طرف کر لیں، اللہ اکبر، کسی کو گالی دے کر کے آئے ہیں اور یہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے معافی مانگ رہے ہیں، نہ، جس کو گالی دیا ہے اس کو راضی کر کے آئیے۔ کسی کی زمین غصب کیا ہوا ہے آپ نے، اللہ کے حضور میں آ کر کھڑے ہو کر کے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف کر دیجئے۔ اللہ کی قسم جب تک وہ ڈیوز آپ کے اوپر ہے آپ کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، اور اگر اس کا کچھ ثواب ہوگا بھی تو یہ ظلم آپ کے اس ثواب کو، اس عبادت کو ختم کر دے گا۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو جتنا دبنگ ہے اتنا ہی کمزوروں کو ستاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کسی عالم کی زبان میں میں نے سنا کہ دو بھائیوں کی بھائیاری تھی، اس میں بڑا بھائی دبنگ تھا، اس نے چھوٹے بھائی کی 4 بیگھے زمین جو ہے، آج جو صورتحال ہے، گالی اس کو دیا، ظلم فنا پر کیا، مار پیٹ اس کو کیا، اس کا دل دکھایا، اس کو تکلیف پہنچائی، اور مسجد میں آ کر کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے معافی مانگتے ہیں۔ اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ، بڑا بھائی دبنگ تھا، چھوٹے بھائی کی 4 بیگھے زمین اس نے غصب کر لیا، مار لیا۔ کتنا؟ 4 بیگھا۔ گاؤں سماج کے لوگ بیٹھے، کہا کہ بھائی کتھی لگے بھائی کی زمین لے ہو، درد ہو، کہا کہ ہو مکھیا جی، ہو سرپنچ صاحب، سب بات مانے چھیو لیکن ہم زمین واپس نہیں کریں گے، زمین واپس نہیں کریں گے۔ بات آئی نہیں، ختم ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد وہ بڑا بھائی جس نے 4 بیگھے زمین اپنے چھوٹے بھائی کا مار لیا تھا، وہ حج کرنے کے لیے جا رہا تھا، تیار ہو کر کے گاؤں کے محلے کے مولانا نور العین صاحب کے پاس جو گاؤں کے امام تھے ان کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت السلام علیکم، یہ احرام کا کپڑا باندھے ہوئے ہیں، آپ کو ماننے نہیں ہے، ہم حج کرنے جا رہے ہیں۔ کہا اچھا، اللہ مبارک کرے، حج کرنے جا رہے ہیں تو پیچھے کا سارا معاملہ صاف ہے نا، جتنے حقوق و معاملات ہیں سب کو آپ نے صاف کر لیا ہے نا؟ ہاں سب صاف ہے، ہمارے اوپر کوئی ڈیوز نہیں ہے۔ کہا کہ اپنے بھائی کا جو 4 بیگھہ زمین مارے ہوئے ہیں وہ لیجیے، اسی کو تو معاف کرانے مکہ جا رہے ہیں، اسی کو معاف کرانے مکہ جا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ وہی ہیں، گالیاں زید کو دیتے ہیں اور اللہ کے سامنے آ کر کے کہتے ہیں ربنا ظلمنا، ہم بڑے پاپی ہیں، بہنوں کا، بیٹیوں کا حق مار کے بیٹھے ہیں اور ہزاروں روپے صدقات اور خیرات میں اٹھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا سخی اور داتا کہلواتے ہیں۔ ایک بات جان لیجیے، آپ کی کوئی نیکی، آپ کی کوئی بھلائی جب تک آپ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے حقوق جو اسلام نے متعین فرمائے ہیں جب تک آپ اس کو ادا نہیں کریں گے، آپ کی کوئی زکات، کوئی صدقہ، کوئی خیرات اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ مجھے بتائیں، ہمارے علاقے میں علماء کی بڑی کیا کہتے ہیں چہل پہل ہے، بڑے علماء ہیں، ایک سے ایک علماء ہیں۔ میں پوری ذمہ داری سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب گاؤں گھر میں پڑھے لکھے چند لوگ ہوا کرتے تھے، کتنا اخلاص تھا ان کے اندر کہ غربت و افلاس میں انہوں نے ایک دیا توحید کا جلایا، مکتب قائم کیا، اسی مکتب کا فیضان ہے یہ بڑے بڑے علماء نظر آ رہے ہیں۔ آج گاؤں میں چلے جائیے تو علماء اور حفاظ کو آپ گن نہیں سکتے۔ مجھے بتائیں کہ ان تمام علماء نے مل کر کے قوم کو کیا کیا ہے، قوم کو ان کی حصولیابی کیا ہے، قوم کے لیے کیا کیا ہے؟ انہوں نے صرف لچھے دار باتیں، صرف لچھے دار تقریریں، جو
बुजुर्ग और दोस्तों, वो वक्त आ गया है कि सबसे पहले उलमा अपनी जिम्मेदारियों को समझे और समाज और मुआशरे के अंदर जो तफरीक है, जो ऊंच नीच है, जो खराबियां है, उसके खिलाफ अलम जिहाद बुलंद करे, उसके खिलाफ मैदान में उतरे, अपने आप को भी ठीक करे और कौम और समाज को भी ठीक करने की कोशिश करे। ये उलमा की जिम्मेदारी है। मैं तो कहता हूं कि हमारे जो हालात हैं फलस्तीन से लेकर के हिंदुस्तान तक, हमारे प्रधानमंत्री बहुत दयालु हैं। आज कई सालों से 5 किलो अनाज हम लोगों को दे रहे हैं, जिस पर उनकी जय जय होनी चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह आप आसमान पर हैं। अल्लाह कहाँ है? आसमान पर। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह हर जगह है। अच्छा, तो तवाइफ के कोठे पर भी है अल्लाह क्या? नहीं, अल्लाह आसमान पर है। कहा आप आसमान पर हैं, हम जमीन पर हैं, हमको कैसे मालूम होगा कि आप हमसे खुश हैं कि नाराज हैं? मालूम होना चाहिए ना कि आप हम पर खुश हैं या नाराज हैं। ये कैसे मालूम होगा? कोई अलामत, कोई पहचान बताइए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि ऐ मूसा, अगर मैं तुम्हारे ऊपर अच्छे लोगों को, नेक लोगों को, इंसाफ करने वाले लोगों को, जो तुम्हारे साथ अदल करे, इंसाफ करे, तुम्हारे हुकूक अदा करे, अगर ऐसे लोगों को मैं तुम्हारे ऊपर हाकिम बनाऊं तो समझ लेना कि मैं तुमसे खुश हूं। और अगर मैं तुम्हारे ऊपर जालिमों को मुसल्लत करूं, जो तुम्हारे हुकूक अदा न करे, तुम्हारी इबादत गाहों को मिसमार करे, तुम्हारे मजहबी सहीफों को रोक डाले, जला दे, अगर ऐसे जालिमों को मैं तुम्हारे ऊपर मुसल्लत करूं तो समझ लेना कि मैं तुमसे नाराज हूं। और ये अलामत बता रही है कि मजमूई एतबार से कौमे मुस्लिम अल्लाह के अज़ाब के नरगे में है, अल्लाह के अज़ाब के नरगे में है। और अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनूना फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैन, लोग देख रहे हैं कि साल में 1 बार 2 बार बल्कि कई बार तरह तरह के फसादात, तरह तरह के तशद्दुद, मज़ालिम, ये क्या कहते हैं, उसका एक तसलसल है, लेकिन लोग उससे नसीहत हासिल नहीं करते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलक़द अख़ज़ना, देखिए अल्लाह ने दिल को हमारे पत्थर बना दिया है, हमको तौबा की तौफीक नहीं मिलती। रमजान आता है, गुजर जाता है, लोग शान से रोजा नहीं रखते, हमसे पारे नहीं लगता। कब्र में फरिश्ता कहेगा अब पार लग रहा, हाँ अब पार लग रहा। गालिबन अल्लामा ज़हबी का कौल है, अगर आपको रमजान मिला था ना, आपने कदर नहीं की। अल्लामा ज़हबी का गालिबन कौल है, अगर हो सकता है नाम में कुछ गड़बड़ हो, उलमा इस्लाह करेंगे कि कब्र में पड़े हुए मुर्दों से अगर पूछा जाए